الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق اللہ العلی العظیم. شب گریزہ ہو گیا پھر جلوہ خورشید سے، شب گریزہ ہو گیا پھر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. میں آج اپنے دل کے جذبات اور کیفیات کا اظہار اپنے الفاظ میں نہیں کر سکتا. حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم، جن سے میرا غائبانہ تعارف آپ کی کتابوں کے ذریعے تھا، ایک نوجوان نے مجھے ایک اسلامک کتب خانے سے آپ کی چند کتابیں لا کر دیں، جن کے عنوانات دیکھ کر میں نے ایک ہی نشست میں ان کتابوں کو پڑھ ڈالا، اور اسی دن سے حضرت مولانا کی عظمت کیا میں قائل ہوا، اور ملاقات کے لیے میری روح بے چین رہی. اسباب نہیں تھے، کوئی ذریعہ نہیں تھا ادھر آنے کا، کہ اچانک ہم نے مظفر نگر میں وہاں کے مظلومین کی مدد کا بیڑا اٹھایا. نوجوان کچھ حیدرآباد کے وہاں پہنچے، اور آج انہیں کی دعوت پر مجھے وہ کچھ دلچسپ لمحے ملے کہ میں حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ہمارے بغیر کسی اصرار کے آپ نے ہمیں اس ادارے میں، اس جامعہ میں آنے کے لیے مدعو کیا. یہاں داخل ہوتے ہی اس ادارے کے آفس میں یہاں کی طالبات نے اپنے اساتذہ کی روشنی میں جو قصبے لگائے ہیں، جو پیغامات دیے ہیں، وہ ان کے ذہن کی عکاسی کرتے ہیں. اور جس چیز کی ساری دنیا کو آج تلاش ہے، جس کے لیے ہم نے در در ٹھوکریں کھائی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمیں یہاں ملا. میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر گزاری ادا کرتا ہوں. میرے علم میں یہ بات بھی آئی کہ حضرت مولانا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لحاظ سے بھی قبول فرمایا کہ آپ کا جمع سال بیٹا آپ کی نظروں کے سامنے شہادت کے خون میں نہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملا، اور شہادت کا جام پی کر ساری دنیا کو پیغام دے گیا. تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے. پیغام جو ملا تھا حسین ابن علی کو، خوش ہوں وہی پیغام قضا میرے لیے ہے. بہنوں اور بیٹیوں،
دنیا میں حالات آتے ہی رہتے ہیں اور آتے رہیں گے. میں بھی جب بیٹھا تو سامنے آپ کے ہاتھوں سے ہماری کسی بیٹی کے ہاتھ سے قرآن کی لکھی ہوئی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان بیان کی ہے اس پہ نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ آج کی تقریر کا عنوان بھی اسی آیت کو بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنوں میں سے مرد تو وہ ہیں، مرد کہلانے کے قابل تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کیا تھا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جان ہم تیرے ہاتھوں بیچ چکے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم کی جو بیع و شراء ہوئی تھی، جو خرید و فروخت ہوئی تھی، اس وعدے کو پورا کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه، کسی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے. ومنهم من ينتظر، اور کچھ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب گھڑی آئے گی تو ہم بھی اپنی جان اور اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد کر دیں گے. وما بدلوا تبدیلا، وہ بدلے نہیں، دھمکیاں انہیں ڈرا نہ سکیں، موت کا خوف ان کے قدموں کو روک نہ سکا، اور ان کا سینہ ایمان سے لبریز تھا، وہ نہیں بدلے، کسی حال میں نہیں بدلے. لہذا جب یہ آیت ہماری نظروں کے سامنے آتی ہے تو دنیا کا ہر شہید ہماری نگاہوں میں گھوم جاتا ہے. پیاری بہنوں اور بیٹیوں، آپ کے جذبات جو آپ کے سینوں میں ہیں، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ شاید آج کی بہن اور بیٹیاں اس طرح کے جذبات سے لبریز نہ ہوں، لیکن حضرت مولانا کی قیادت میں جو گلشن اور جو چمن لہلہا رہا ہے، یقیناً اس میں ایسے ہی پھول تیار ہوں گے اور ایسے ہی افراد تیار ہوں گے کہ جنہوں نے حدیث لکھ رکھی ہے فک العانی، قیدیوں کو آزاد کراؤ. اور قیدیوں کو آزاد کرانا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حضرت مولانا نے مجھے تاکید فرما دی ہے کہ مجھے عالمی حالات پر، موجودہ حالات پر گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو کرنا آج ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارا منصب بھی ہے، ہمارا فریضہ بھی ہے، اور ہم اس فریضے سے بھاگ نہیں سکتے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، سب کو بتا دینا چاہیے. ابھی جس بچی نے ایک نظم پڑھی ہے، بالکل حالات وہی تبدیل ہو رہے ہیں. بہنوں اور بیٹیوں اور نوجوانوں تیار ہو جاؤ، عیسیٰ ابن مریم کا نزول نزدیک ہے اور قریب ہے. آثار، تعین اور حالات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بہت جلد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے. باطل اور شکست کھا چکا ہے، زخم اپنے چاٹ رہا ہے. دنیا یہ کہتی تھی کہ تمہارے آنسوؤں میں جان نہیں ہے، دنیا یہ کہتی تھی کہ تمہارا لہو اب انقلاب لے کر نہیں آئے گا. آج کے اخبارات کی فرنٹ لائن کی خبر ساری دنیا کے لیے اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بالآخر انصاف ہوتا ہے. ایک دن وہ تھا 31 دسمبر سن 2006، ہم نے صدام حسین کو پھانسی کے تختے پر لٹکتے ہوئے دیکھا تھا اور جام شہادت پیتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے ہوئے اور محمد رسول اللہ کہتے ہوئے دیکھا تھا. اور آج دنیا نے دیکھا کہ اس مظلوم کا دنیا سمجھتی تھی کوئی انتقام نہیں لے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا بیٹا حدیث شہید ہو چکا تھا، اس کا بیٹا خود سے قتل کیا جا چکا تھا. اب کون ہے جو ان کا انتقام لے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے شہروں کو اٹھایا اور وہ جب جس نے پھانسی کی سزا سنائی تھی آج جہنم کی وادیوں میں جا چکا ہے اور موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک آیت سچی ہے، ایک ایک پیغام سچا ہے. میں آج آپ سے عرض کروں
کہ جو حالات دنیا کے اس وقت بن رہے ہیں، قرآن کا میں اور آپ مطالعہ کریں تو ملک شام، اور ملک شام آج کا سیریا نہیں ہے، ملک شام کتاب و سنت میں آج جو 4 ملک ہیں ان چاروں ملکوں کو ملک شام کہا جاتا ہے، سیریا، جارڈن، لبنان اور اسرائیل، یہ 4 ملک مل کر کے شام بنتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو ملک شام ہمیشہ اہل حق اور اہل توحید کی پناہ گاہ رہی ہے۔ یہ سرزمین برکت والی سرزمین، 4 مرتبہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھانجے لوط علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کو پناہ ملی۔ گویا اس سرزمین نے اس زمانے میں جب پوری دنیا پر نمرود کا قبضہ تھا تو یہی سرزمین تھی جو ہجرت کی سرزمین تھی، اور یہاں اسلام کو پناہ ملی اور ابراہیم علیہ السلام نے یہاں آ کر اپنے ڈیرے جمائے۔ پھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سرزمین نے پناہ، حضرت لوط علیہ السلام کو اسی سرزمین نے پناہ، اور احادیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب یہی سرزمین اسلام کا مرکز ہوگی۔ جو ابھی آپ نے نظم پڑھی ہے، بچی نے جو نظم پڑھی ہے کہ بوقت نزول عیسیٰ ہم اس لشکر میں مل جائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملک شام سیریا میں ہوگا، اور سیریا کی جانب اموی کے سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور مکہ معظمہ میں ہوگا، لیکن آپ بھی پھر ملک شام میں تشریف لے آئیں گے۔ گویا کہ قیامت کے قریب ان 2 اہم شخصیات کے لیے بھی مرکز کی حیثیت ملک شام کی ہوگی۔ آپ حدیث پہ غور کرنا اور پڑھنا، امام مہدی سے متعلق احادیث اور کتابیں پڑھنا، تو اس میں یہ خبر دی ہے صادق مصدوق میں کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا تو آپ سے ملنے کے لیے ابدال الشام و عصائب العراق، شام کے ابدال اور عراق کے جتھے نکل کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم دیکھیں 3 سال پہلے تک ہمارے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ شام میں انقلاب آ جائے گا یا عراق میں اہل حق کی اتنی بڑی طاقت اور تعداد موجود ہو جائے گی، لیکن آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں عراق میں اہل حق اور اہل اسلام کے جتھے جمع ہو گئے ہیں، اور ملک شام کے اندر بھی سب کے سب موجود ہیں۔ اور 1 ہفتہ پہلے آپ حضرات نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ 1932 میں جو توڑ کر ٹکڑے اسلامی ممالک کے کیے گئے تھے، اور جو قانون اقوام متحدہ نے بنایا تھا، اور جو ہمیں 55 ملکوں میں بانٹ کر کے ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان شیروں نے شام کا علاقہ فتح کیا اور عراق کا علاقہ فتح کیا، اور بارڈر کو اپنی ٹھوکروں سے بلڈوزروں سے توڑ کر وہاں کی تمام چوکیوں کو ختم کر دیا، اور اہل شام سے کہا کہ اب پورا عراق تمہارا ہے، اور عراقیوں سے کہا کہ اب شام تمہارا ہے، ہم باطل کی بنائی ہوئی بارڈر لائن کو نہیں مانتے۔ تو حضرت مولانا نے ابھی مجھے حکم فرمایا کہ میں موجودہ حالات میں اس پہ گفتگو کروں، چونکہ میں بنیادی گفتگو کروں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ استقبال رمضان کے تعلق سے بھی 2 باتیں کہہ دیتا ہوں۔ حیدرآباد میں آ کر پتہ چلا کہ یہاں رمضان کی استقبال کی بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ رمضان کا استقبال کرتے ہیں ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ رمضان کا استقبال کرتے ہوئے یہ بھی انہیں بتانا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا ہے، شعبان کو کیوں نہیں ملا، کیوں نہیں ملا یہ مقام شوال کو، کیوں نہیں ملا دیگر مہینوں کو؟ اس لیے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے،
زمین پر حق و باطل کی کشمکش کی ابتدا جس مہینے میں ہوئی ہے، جس مہینے میں ابلیس کے لشکر کو چیلنج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کا انتخاب کیا ہے، غار حرا میں جو اقرا کی آیتیں آئی ہیں وہ مہینہ رمضان ہے، لہذا رمضان حق کے اعلان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 سال کی مکے کی آزمائش کے بعد اور 2 سال اور 1 سال مدینہ میں پہنچنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اب اسلام دھرم عیسائیوں کا دین نہیں ہے کہ جو مارتا رہے تو پٹتے رہو، گالیاں دیتا رہے تو سنتے رہو، اور کوئی تکلیف دے تو اسے سہتے رہو، نہیں، اللہ نے کہا کہ اب مظلوموں کو اجازت دی جاتی ہے کہ ان سے اگر کوئی جنگ کرے تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ پہلی آیت اتری، مقابلے کی اجازت مل گئی۔ 1 سال نہیں گزرا کہ 17 رمضان کو ایک طرف 313 کا لشکر اور ایک طرف 1000 کی قوت، 3 گنا لشکر ہے۔ یہاں اسباب کو دیکھیں تو کل 6 تلواریں ہیں، وہاں اسباب دیکھیں تو ہر شخص کے پاس کئی تلواریں ہیں۔ یہاں اسباب کو دیکھیں سوار ہونے کے لیے تو کل 2 گھوڑے ہیں، وہاں دیکھیں تو ہر ایک کے پاس گھوڑا ہے، وہاں دیکھیں تو وہاں 10 اونٹ روزانہ ذبح کیا جا رہے ہیں، یہاں سوار ہونے ہی کے لیے کل 70 اونٹ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی 17 تاریخ کو اس 313 کے نہتے لشکر کو جو بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، جب اس شام سے واپس لوٹایا کہ 70 ان میں قتل کر کے بدر کے کنویں میں ڈالے جا چکے تھے اور 70 کو گرفتار کر کے مدینہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر کہا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، یہ اللہ نے ہماری مدد فرمائی ہے، تو جو وعدہ ہوا تھا اس آیت میں اس وعدے کو ہم نے سچ دیکھ لیا ہے۔ آج عراق کی فتوحات اور ملک شام کی فتوحات کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فتوحات کہاں سے ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے شاید کوئی باطل کھڑا ہوا ہے اور کوئی ان کی پشت پر کوئی سپر پاور طاقت کھڑی ہوئی ہے۔ سپر پاور طاقت اپنے دشمنوں کی مدد کیا کرتی ہے، سپر پاور طاقت جو ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند ہونے دیتی ہے، سپر پاور طاقت تو سیکولرزم کی بات کرتی ہے، سپر پاور طاقت تو بادشاہت کی بات کرتی ہے، سپر پاور طاقت تو اپنے قدموں میں جھکانے کی بات کرتی ہے، سپر پاور طاقت مدد کرتی تو چرچ کے اوپر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا نہیں لگایا جاتا۔ ہم تو حیرت زدہ ہو گئے آپ کے ادارے میں آ کر، میں یہاں کی معلومات کو اور آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ہماری چیخیں نکلنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کی ٹیبل پر جو ہم نے کپ رکھا ہوا دیکھا تو اس پر دولت اسلامیہ عراق و شام کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مینوفیکچرنگ کے بھی لوگ تیار کر دیے۔ تو اللہ کی مدد جب آتی ہے تو وہ مدد دکھتی نہیں ہے۔ بدر میں آئی، حنین میں آئی تو اللہ نے فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں امریکہ ہی ایسا کچھ کر سکتا ہے، روس ہی ایسا کر سکتا ہے، اسرائیل ہی ایسا کر سکتا ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چل کر زمین پہ اتر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اللہ انہیں اپنا لشکر قرار دیتا ہے تو اللہ سے زیادہ غیرت مند کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ غیور کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جب ایک طرف ابلیس کھڑا ہوتا ہے اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سرزمین جس کو شام کی سرزمین کہا جا رہا ہے، جس میں فلسطین اور یہ تمام کے تمام علاقے شامل ہیں، یہ قرب قیامت اسلام کا مرکز بن جائیں گے۔ اور آج الحمدللہ 2014 آتے 1435 آتے
اللہ رب العزت نے اسلام کا مرکز اور اسلام کا گڑھ بنا دیا ہے۔ وہ خون جو پچھلی 2 صدیوں سے باطل ہمارا بہا رہا تھا، آج باطل کی صفوں میں مایوسی ہے۔ زمین پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے صرف اس بات کا کہ زمین پر اللہ کا نظام چلے گا یا شیطان کا نظام چلے گا، زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر چلے گا یا ابلیس کا آرڈر چلے گا۔ جن عبادات سے شیطان کو کوئی سروکار نہیں ہے، مذہبی روایات سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، مسئلہ ہے صرف دین اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا۔ ورنہ تو کعبے کا طواف زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا رہا اور ننگے بدن ہوتا رہا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے بتوں کو توڑ کر صرف توحید کا مرکز اس کو بنانا ہے، وہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لہذا جب زمین پر خلافت قائم تھی، گو کہ وہ خلافت راشدہ نہ تھی، وہ خلافت علی منہاج النبوہ نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ خلافت تھی، اسی کو توڑنے کے لیے 1914 سے لے کر کے 1918 تک پہلی جنگ عظیم لڑی گئی تاکہ خلافت کو توڑ کے ختم کر دیا جائے۔ اور 1918 کے بعد 1919 میں یہودیوں نے منصوبہ بنا لیا کہ پوری دنیا کو ہم اپنے کنٹرول میں لیں گے، رکاوٹ ہمارے راستے کی خلافت عثمانیہ ہے۔ خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا اور 1924 میں ایک غدار نے، ایک مسلمانوں کے ماتھے پر کلنک لگانے والے کمال اتا ترک نے خلافت کو توڑ دیا، جس کو علامہ اقبال نے اس الفاظ میں کہا تھا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بہنوں، چونکہ آپ حضرات معلمات ہیں اور آپ کو کل امت کی بیٹیوں کی رہنمائی کرنا ہے، اور یہاں سے فارغ ہونے والی معلمات بھی کیونکہ جس فکر اور جس سوچ کے ساتھ نکلیں گی انہیں بھی دنیا کے سامنے قیادت اور رہنمائی کرنا ہے، لہذا وہ بتائیں دنیا کو کہ اس کے بعد ابلیس نے یہ سوچا تھا کہ اب خلافت کو قائم نہیں ہونے دیں گے، پہلے تو مٹا دی اور مٹانے کے ساتھ 100 سال کا یہ منصوبہ بھی بنا کہ اب آئندہ کسی خطے میں خلافت قائم نہیں ہونے دیں گے، جو آواز اٹھے گی اس آواز کو دبا دیا جائے گا، جو لشکر اس کی قائم کرنے کے لیے آگے بڑھے گا اسے تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ لہذا پیسہ پانی کی طرح بہا دیا گیا اور ساری دنیا کی دولت کو کھینچ لیا گیا۔ سونے کے کاروبار کو ختم کرنے کے بعد، سونے کے سکے اور چاندی کے سکوں کو ختم کرنے کے بعد سوئٹزرلینڈ میں جمع کر دیا گیا۔ سارے یہودیوں نے پوری دنیا کی اکانومی پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد 1945 میں انہوں نے اقوام متحدہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور اس کے تحت یہ معاہدے یہ مجبور کر دیا گیا کہ اب زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نہیں چلنے دیں گے۔ جس مسلمان کو کوئی مسئلے کا حل کرنا ہو وہ عالمی عدالت میں، ہماری عدالت میں آئے جو ہیگ میں قائم ہے، ورلڈ جوری میں آئے، تمام مسئلے سیکورٹی کونسل حل کرے گی۔ دنیا بات کیا کرتی ہے؟ جن مسلم حکمرانوں نے اقوام متحدہ کے قانون پہ دستخط کیے ہیں، اس چارٹر پہ دستخط کیے ہیں، دستخط کرتے ہی وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، وہ مرتد ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پہ عمل کریں۔ لیکن الحمدللہ بہت زیادہ خوشیوں کے تازیانے نہیں بچ سکے ان کے یہاں، بہت زیادہ دن نہیں گزرے، وہ خوش تھے کہ ہم نے اپنے قافلے اور اپنے یہودیوں کو یروشلم میں داخل کر دیا اور 1948 میں وہ اس پر قابض ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے کہ 1967 میں ہم نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا۔ وہ بہت خوش تھے کہ ہم نے مسلمانوں کے منافقین حکمرانوں کی گردنوں میں اپنے تلازے اور پٹے ڈال کر انہیں اپنے قدموں میں جھکا لیا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر کے بہت خوش ہوئے۔ شاہ فیصل کی شہادت کے بعد انہوں نے جشن منایا، لیکن اسی بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی لہر چلائی کہ سارے اسلامی ممالک میں اسلام کے احیاء کی کوششیں شروع ہوئی اور اسلامی خلافت کی بات چلنا شروع ہوئی اور غلبہ دین کے نعرے لگنے لگے اور اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے قومیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ حکمراں تو ساتھ نہیں آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جو اللہ کی بغاوت کا اعلان کرتا ہوا آیا تھا، جو قرآن کو جلاتا ہوا آیا تھا، جو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے منصوبے لے کر آیا تھا۔ افغانستان میں اہل ایمان نے، میں صرف افغانیوں کو نہیں کہتا اور کیوں نہیں کہتا
تھا. یہ تاریخ کی سچی حقیقت ہے کہ وہ جنگ روس سے خالی افغانیوں نے نہیں لڑی بلکہ پوری دنیا کے مسلمان بالکل اسی طرح جس طرح اس زمانے میں رسول اللہ کے دور میں ساری دنیا کے مسلمان بلال کی شکل میں، سلمان فارسی کی شکل میں، سہیب رومی کی شکل میں، اہل مکہ کی شکل میں اور اہل مدینہ کی شکل میں اکٹھے ہوئے تھے مدینہ میں، اسی طرح ساری دنیا کے مسلمان، ان میں ڈاکٹر عبداللہ افغان بھی تھے جو فلسطین سے چل کر آئے تھے، ان میں ایمن الزہراوی بھی ہیں جو ملک مصر سے پہنچ کر گئے، ان میں شیخ اسامہ بھی تھے جو سرزمین عرب کو چھوڑ کر گئے، ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو عرب ممالک سے پہنچے ہیں، جو عراق سے پہنچے ہیں، ابو یحییٰ لیبیا سے پہنچے اور یہ اسلام پسند جمع ہوئے اور 10 سال میں کمیونسٹوں کی ناک رگڑ دی اور صفحہ ہستی سے کمیونزم کو ختم کر دیا. ایک اور سپر پاور طاقت نے پھر اپنے پر پھیلائے جسے دنیا امریکہ کے نام سے جانتی ہے. کمیونزم کا تو خاتمہ اس طرح ہوا کہ اس کی حکومت ختم ہوئی، زمین سے تو نہیں مٹا بھی باقی ہے لیکن اس کی حکومت ختم ہوئی، اس کی دادا گیری ختم ہوئی اور اب اسے اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ کسی اسلامی ملک پر اپنی فوج لے جا سکے اور لشکر کشی کر سکے. لیکن ایک اور قوت نے پر ابھارا اور ابلیس نے اپنا دوسرا پر پھڑپھڑایا اور اپنے دوسرے بازو کو اکٹھا کیا جس نے اسے ریزرو میں رکھا ہوا تھا، جس کو اس نے 1776 میں بتایا تھا. امریکہ نے اب قیادت کا جھنڈا سنبھالا اور اس نے اعلان کیا کہ اب دنیا کے ون مین شو حکمراں ہم ہیں، اب زمین پہ ہمارا قانون چلے گا. لہذا 1990 میں جزیرہ عرب پر قبضہ کر لینے کے بعد اعلان کر دیا گیا نیو ورلڈ آرڈر کا. یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ورلڈ آرڈر تھا کہ اب زمین پر یہودیوں کا قانون چلے گا اور جو ہم سے ٹکرائے گا اسے پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے. لیکن اہل حق سر سے کفن باندھ کر اٹھے اور کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، محمد رسول اللہ کی بات غلط ہو جائے اور قرآن کا پیغام غلط ہو جائے. رسول پاک کہہ کر چلے گئے ہیں الجہاد ماضٍ منذ بعثنی، جہاد جاری رہے گا جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. کب تک جاری رہے گا؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک جاری رہے گا. آقا فرما کر چلے گئے کہ کوئی اسے باطل نہیں کر سکتا. لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، نہ کسی انصاف پسند کا انصاف اسے ختم کر سکتا ہے، نہ کسی ظالم کا ظلم ختم کر سکتا ہے. یہ دیوانے اٹھے اور اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سچا کر دکھایا جس میں آپ نے فرمایا ہے لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت یقاتلون علی الحق، حق کے لیے قتال کرتی رہے گی. ابھی حضرت وانا سے گفتگو ہو رہی تھی بہت سے پہلوؤں پر. کیا ہے اس حدیث کے الفاظ؟ سمجھایا کریں. یہ نہیں کہا گیا کہ حتی یناظرون، باطل سے مناظرے کرتی رہے گی. حتی یکتبون الکتاب، کتاب کو لکھتی رہے گی، اخبار میں چھپتی رہے گی. حتی یہ لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون، جنگ کرتی رہے گی، مقابلہ کرے گی علی الحق، حق پر. اور خالی یہی نہیں کہا کہ صاحب وہ جنگ ہوگی تو شکست انہیں ہو جائے گی، مایوسی نہیں، بلکہ فرمایا ظاہرین علی من نواہم، اپنے مخالفین پر وہ غالب ہو کر رہیں گے، پرچم ان کا لہرا کر رہے گا. اور یہ بھی کہہ دیا لا یضرهم من خالفهم، ان کے مخالف، یا کہیں فرمایا لا یضرهم من خذلهم، انہیں رسوا کرنے والے رسوا بھی نہیں کر پائیں گے، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال، یہاں تک کہ وہ ان کا آخری دستہ اور ان کے آخری گروہ مسیح دجال سے بھی مقابلہ کرے گا. یقاتل، وہاں بھی یقاتل ہے، قتال کرے گا. اور ایک حدیث میں فرمایا حتی ینزل عیسی ابن مریم، کب تک قائم رہے گی یہ جماعت؟ جب تک کہ عیسی ابن مریم نازل نہ ہو جائیں. عیسی ابن مریم نازل ہو جائیں گے اس وقت تک یہ مسلسل جاری رہے گا، یہ سلسلہ باقی رہے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1994 میں افغانستان کی اس سرزمین پر کہ جہاں 17 لاکھ شہداء کی قربانی کے بعد ابلیس خوش تھا اور ابلیس مسکرا رہا تھا کہ یہاں تو خون رائے گا گیا، اور لوگ کہہ رہے تھے نتائج کچھ نہیں نکلتے ہیں جہاد کے، نتائج کچھ نہیں نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کے، صرف لوگ خانہ جنگی کے شکار ہو جاتے ہیں. لیکن 1994 سے لے کر کے 2001 تک پوری دنیا نے دیکھا کہ ثابت ہو گیا کہ شہید کے خون کا ایک قطرہ بھی رائے گا نہیں جاتا ہے، اور وہ خون رنگ لایا اور سرزمین افغان پر اللہ تبارک و
و تعالیٰ کی حکومت قائم ہوئی، خلافت راشدہ کا منظر نظر آیا، اور زمین پر ایک بار پھر ابلیس اس طرح رو رہا تھا کہ جس طرح منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، نمرود کے ہوتے ہوئے پوری دنیا پر حکمرانی ہوتے ہوئے ان کے بتوں کو توڑ کر فجعلہم زجاجا کا منظر پیش کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، نمرود کچھ نہیں کر پایا، وہی منظر دوہرا دیا گیا تھا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کے وقت دوہرایا تھا، وہی منظر دوہرایا گیا جب بامیان کے مجسموں کو توڑ دیا گیا تو پوری دنیا کا کفر تلملا اٹھا کہ نمرود کی حکومت میں ایسا ہو گیا، اور پھر سارے کفر نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا اور وہ چڑھ دوڑے۔ کوئی مقصد نہیں تھا، اخبارات کی خبروں پر مت جایا کیجیے، باطل میڈیا پر مت جایا کیجیے، یہ تو ان کے ہتھیار ہیں، مقصد تھا صرف خلافت کو توڑنا، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں تھا، مقصد تھا عالم اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہو گئے ہیں اسے بھی ختم کرنا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس چیز کو روکنا چاہتے تھے وہ صدا آج یمن میں لگ رہی ہے، وہ صدا آج صومالیہ میں لگ رہی ہے، اور آگے بڑھ کر اعلان ہو رہا ہے نحن نقیم الشریعہ، ہم شریعت کو قائم کریں گے، نحن نصر الشریعہ، اب ہم شریعت کا اجرا کریں گے۔ چاروں طرف آواز لگ رہی ہے اما النصر و اما الشہادہ، اما شریعہ و اما شہادہ، یا تو شہادت یا شریعت یا شریعت یا شہادت، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ وہ روکنا چاہتے تھے، انہوں نے اقوام متحدہ بنا کر اور پوری دنیا پر قبضہ کر کے ایک ایسا بڑا سیلاب لے کر آئے تھے کہ شرابوں کے جام اڈیل دیے اور بے حیائی کا سیلاب پوری دنیا میں داخل کر دیا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے، نیٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے پوری دنیا میں زناکاری اور بے حیائی کو عام کر دیا۔ پردے پر پابندی عائد کر دی گئی، پردہ کرنے والی بچیوں کو فرانس میں قتل کیا گیا، پردہ کرنے والی کو امریکہ میں قتل کر دیا گیا، اور جبرن پابندی عائد کر دی گئی کہ اب ہم پردہ نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیچ میں ایسے دیوانے کھڑے کر دیے کہ جنہوں نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے نفاذ سے کم پر کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، اب خوشی کے دن آئے ہیں اور اب تازیانے بجانے کے دن آئے ہیں، اور شاعر نے جو ہم سے کہا تھا کہ اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اور زمین ملی ہے، اور زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق قائم ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی جس کا مفہوم اس طرح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی زمین پر ایک حد کا قائم ہو جانا اتنا بابرکت ہے کہ 40 سال کی بارش سے جو برکت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حد کے قائم سے وہ برکت نازل فرماتا ہے۔ رہ جاتی ہے بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی، یہ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ ہمارا مقصد ہے خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کرنا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ گئے ہیں وہ ہو کر رہے گا، جو پیشن گوئی کی ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ آپ نے اس امت کے 5 دور بیان کیے ہیں، ان 5 دوروں کو میں آپ کے سامنے بتائے دیتا ہوں، حالانکہ میری بہت سی تقریروں میں 5 دور پر ہی مکمل تقریر ہے جو نیٹ پر پڑی ہوئی ہے۔ آپ حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا دور آئے گا نبوت و رحمت کا، ان اول دینکم نبوت و رحمہ، پہلا دور نبوت و رحمت کا وہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال اور وفات پر۔ جس دن سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا، اس دن سے خلافت علی منہاج النبوہ کا دور شروع ہو گیا۔ آپ نے یہی فرمایا تھا ثم تکون فیکم خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر تمہارے درمیان خلافت جو بالکل نبوت کے نہج پر ہوگی وہ دور آ جائے گا، وتکون فیکم ما شاء اللہ ان تکون، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ خلافت کا دور رہے گا، ثم یرفعها اللہ جل جلالہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کو بھی اٹھا لے گا، ثم یکون فیکم ملکا عاظا،
پھر تمہارے درمیان بادشاہتوں کا دور آ جائے گا. وہ بادشاہتیں جو دانتوں سے کاٹ لینے والی ہوں گی, وہ بادشاہتیں جو مضبوط اور مستحکم ہوں گی. لہذا جس دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کا معاہدہ ہوا, حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے خلافت سپرد کی, اس دن دوسرا دور مکمل ہوا اور تیسرے دور کی شروعات ہو گئی جسے بادشاہت کہا جاتا ہے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سفینہ نے نقل فرمائی ہے. الخلافت 30 سنہ, خلافت راشدہ 30 سال رہے گی. اور فرمایا کرتے تھے حضرت سفینہ امسک, شمال کر لو, خلافت ابی بکر سنتین, حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال, وخلافت عمر 10, حضرت عمر کی خلافت کے 10 سال, وخلافت عثمان 12, اور حضرت عثمان کی خلافت کے 12 سال, وخلافت علی 6, اور حضرت علی کی خلافت کے 6 سال, جس میں 6 مہینے حضرت حسن کے بھی شامل ہیں, پورے 30 سال. دوسرا دور شروع ہو گیا بنو امیہ کی بادشاہتوں سے. بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے, یہ شروعات چل رہی ہے تیسرے دور کی. اس کے بعد بنو عباس کے بعد عثمانیوں کا دور آیا, اور 4 مارچ 1924 کو جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو یہ تیسرا دور بھی مکمل ہو. پھر حضور نے فرمایا ہے کہ چوتھے دور کی شروعات ہوگی. چوتھا دور کون سا ہوگا؟ فرمایا ثم تکون فیکم ملکا جبریۃ, پھر ظالموں کا, جابروں کی حکمرانی کا دور آئے گا. یہ ان کا دور آئے گا جو ظلم اور جبر پر جن حکمرانوں کی بنیاد رکھی ہوئی ہوگی. لہذا یہ دور بھی چلے گا کب تک؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. وَيَكُونُ وَتَكُونُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کو بھی ختم فرما دے گا. لہذا 1924 کے بعد 1945 میں جب اقوام متحدہ بنا دیا گیا تو امت مسلمہ کے ایک جسم کے خلافت کے توڑ کر 55 ٹکڑے کر دیے گئے, اور ان پر جو حکمراں بٹھا لے گئے وہ ظالم اور جابر تھے. انہوں نے امت مسلمہ کے اتنا خون بہایا ہے کہ جتنا یہودیوں نے ان سے بہانے کے لیے کہا. لہذا آپ جارڈن کے حکمرانوں کو لے لیں, آپ مصر کے حکمرانوں کو لے لیں, آپ دیگر حکمرانوں کو لیں, یہ سب ظالم اور جابر تھے کہ یہ مسلمانوں کے ملک تھے, اور ان ملکوں میں اسلام کا نام لینا جرم قرار پا رہا تھا. مصر میں آپ دیکھیں, کرنل ناصر کا دور دیکھیں, اخوان پر کتنا ظلم ڈھایا اس نے. انور سادات کو آپ لے لیں, اس نے کتنا ظلم ڈھایا ہے. اور اس کے بعد آپ حسنی مبارک کو لے لیں, اس نے کتنا ظلم ڈھایا ہے. اور اس کے بعد اب آپ جنرل سیسی کو لے لیں, اس نے کتنا ظلم اور ستم ڈھایا ہے. دریائے نیل کا پانی انسانی لاشوں سے سرخ کر دیا گیا ہے. اسی کی بشارت رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ ینزل بامتی بلاء ینزل بامتی بلاء شدید من سلطانہم, میری امت پر ان کے بادشاہوں کی طرف سے بڑے سخت حالات آئیں گے, بلائیں آئیں گی, مشکلیں آئیں گی. حتی یضیق الارض عنہم, یہاں تک کہ زمین ان پہ تنگ ہو جائے گی. نتیجہ یہی ہوا کہ جب 1990 میں جزیرہ عرب میں فوجیں یہود و نصارہ کی داخل ہوئی تو شیخ اسامہ نے شاہ فہد سے بات کی اور جا کر یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو, یہود و نصارہ کو ارض حرم پہ لے کر مت آؤ, ارض قدس پہ لے کر مت آؤ. یہ وہ سرزمین ہے, وحی کی سرزمین ہے, یہ محبت وحی ہے. یہاں اللہ کے رسول آرام فرما ہے. ایک اللہ کا حرم کعبہ ہے, دوسرا اللہ کا حرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا حرم مدینہ منورہ ہے, اور تیسرا ارض قدس بیت المقدس اور مسجد اقصی ہے. ان فوجوں کو کیوں لا رہے ہو؟ کتنی محنت کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا. اے بادشاہ, اگر تو ہمیں حکم دے تو ہم مقابلہ کریں گے. کہا صدام ہمارے ملک میں داخل ہو جائے گا. شیخ نے کہا نہیں, صدام کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں, یا تو ہم اس سے روک لیں گے, ہم اس سے صلح کریں گے, اور اگر وہ نہیں مانا تو پھر ہم اپنی سنگینوں کا رخ اس کی فوجوں کی طرف کریں گے, اور ہم اسے بتائیں گے کہ وہ تمہارے سرزمین میں داخل نہیں ہوگا. لیکن اس مشورے کے بعد یہ ساری میٹنگ کی جاسوسی امریکہ کو کر دی گئی, اور اس کے بعد ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا. پناہ نہیں ملی, سوڈان میں جا کے پناہ لینا پڑی, اور جب سوڈان میں بھی نہیں رہنے دیا گیا تو پھر خراسان کی وادیوں میں پہنچے, اور جا کر کے غزنی اور قندھار میں انہیں پناہ لینی پڑی.
اور پھر بالآخر 2 مئی 2011 ایبٹ میں ایک اجنبی مسافرت کی حالت میں شہادت کا جام پی لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے. تو یہ وہ حکمراں، یہ چوتھا دور وہ ہے جو جابر حکمرانوں کا دور ہے. اور ایک اور حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ ظلم و فساد کا دور ہوگا یہ دور. لہذا یہ ظلم اور فساد کا دور ہے. اس وقت پوری دنیا میں ظلم اور فساد ہے، مثل کہ سیریا اور شام میں جو ظلم حافظ الاسد نے اخوانیوں کے ساتھ کیا اس کی تو لوگوں کو آج خبر بھی نہیں ہے. اور جو ظلم اس وقت بشر الاسد نے کیا ہے کہ زندہ انسانوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا، وہ پکارتے رہے، پہلے گیسیں چھوڑی اور ان کے جسموں کو شل کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس نے وہ زہریلی گیسیں چھوڑی ہیں کہ جن سے ماؤں کے وہ بچے ہی ہلاک ہو سکتے تھے. وہ گیس نوجوانوں پہ اثر نہیں کرتی تھی کہ ایک باپ کے سامنے اس کی ننھی سی جان تڑپتی رہے، ایک ماں کے سامنے اس کی پیاری بٹیا تڑپتی رہے اور مچھلی کی طرح وہ تڑپے اور کوئی کچھ نہ کر سکے. یہ زہریلی گیسیں کون چھوڑ رہا ہے؟ آج دنیا کے حکمراں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے لڑائی ہو رہی ہے. شام میں مسلمان سے لڑ رہے ہیں اور مصر میں مسلمان سے لڑ رہے ہیں. یہ مسلمان ہیں. مسلمان تو ایک مسلمان کا بھی جان بوجھ کر قتل نہیں کرتا ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں جس نے 1.5 لاکھ انسانوں کا قتل کر دیا ہے اور جس نے چاروں طرف سے معصوم بچوں کو قتل کر دیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ ظلم، امریکہ بھی ظلم سے شرما جاتا ہے. اگر ظلم کو دیکھا جائے تو رشیا ظلم سے شرما جائے گا. لیکن رسول اللہ نے جو کہا وہ ہو کے رہا، حتی یضیق الارض عنہم، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ کر دی جائے. شیخ عمر عبد الرحمان جو مصری عالم ہے امریکہ کی جیل میں، زمین تنگ ہے. لیکن اللہ کے رسول نے پھر آگے بشارت دی، گھبراؤ مت. جس طرح ہر رات کے بعد سورج آتا ہے، جس طرح گھنگھور گھٹاؤں کے بعد پھر اجالا ہوتا ہے، ثم یبعث اللہ رجلا من عترتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر سے اور میرے خاندان سے ایک شخص کو ابھارے گا، جنہیں کو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. وہ حضرت عیسیٰ سے 7 سال پہلے آ جائیں اس امت کی قیادت کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. پھر جب حضرت عیسیٰ آ جائیں گے تو دجال کا قتل ہوگا. چونکہ یہ وقت نہیں ہے ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کا، روشنی ڈالنے کا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ 1990 اور 92 میں جو ورلڈ آرڈر قائم کیا تھا انہوں نے کہ اب یہودیوں کا قانون چلے گا، اہل حق نے اور اہل حق کے دیوانوں نے اس قانون کو توڑ دیا. چوتھا دور سے ہم گزر رہے ہیں، 5ویں دور کی آمد ہے، نئی صبح کی آمد ہے اور سحر کی آمد ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس چوتھے دور کے بعد ثم یرفعها اللہ جل جلالہ، یہ دور بھی پھر ظالم جابر حکمرانوں کا ختم ہو جائے گا. ثم تکون فیکم خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر تمہارے درمیان خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا. یہ دور 5واں دور کہلائے گا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وَيُلْقِ الْإِسْلَامِ بِجْرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اب اسلام اپنی گردن کو اٹھا کر نکلے گا تو ہر کچے مکان تک پہنچ جائے گا، ہر پکے محل تک پہنچ جائے گا، مشرق سے مغرب تک پہنچ جائے گا. اب اسلام کو کوئی نہیں روک پائے گا، وہ چلے گا تو آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور یہاں تک کہ حتی یرضی عنہا ساکن السماء و ساکن الارض، زمین والے بھی اس نظام سے خوش اور آسمان والے بھی اس خلافت اور اس حکومت سے خوش ہو جائیں گے. برکتوں کا یہ عالم ہوگا. ولا تدع السماء من قطر الا صبت مدرارا، آسمان ایک پانی کی بوند بھی اپنے اندر چھپا کے نہیں رکھے گا، زمین پر برسا دے گا. ولا تدع الارض من نباتها وبركاتها الا اخرجتها، اور زمین اپنے کسی ایک بیج کو چھپائے گی نہیں بلکہ باہر نکال دے گی. برکتوں کا دور ہوگا اور انشاءاللہ برکتوں کا یہ دور شروع ہو چکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آج کل بہت زیادہ اسے نقل بھی کر رہے ہیں لوگ. آپ فرما رہے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ خراسان سے کالے جھنڈے والے آ رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ مل جانا، چاہے تمہیں برف کی سلوں سے گزر کے جانا پڑے، ولو حبوا علی الثلج، چاہے برف کی وادیوں سے گزر کر جانا پڑے
اس لیے کہ فإن فیہم، اس لیے کہ ان کے درمیان خلیفۃ اللہ المہدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اور آپ کو بتاؤں معلومات کے لیے، خراسان افغانستان کا پرانا نام ہے۔ پاکستان کے جو قبائلی ایریے ہیں جن کو فاٹا اور وزیرستان کا علاقہ کہا جاتا ہے، یہ اور کچھ تاجکستان کے علاقے، یہ سب کے سب خراسان میں آتے ہیں۔ تو آج خراسان سے جو لشکر نکل رہا ہے، جو اس کے اطراف کے علاقے ہیں، ان تمام علاقوں کے اندر آپ حضرات دیکھیں گے کہ ان میں کالے جھنڈے ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو ان احادیث کو جوڑنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس وقت حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا اور قرب قیامت یہ جو جنگ چل رہی ہوگی، جس کو عیسائی آرمیگاڈون کہتے ہیں، جس کو یہودی بھی آرمیگاڈون کہتے ہیں، اور جسے مسلمانوں کی نظر میں اللہ کے رسول نے ملحمۃ الکبریٰ کہا ہے، جو تھرڈ ورلڈ وار یا آخری جنگ ہوگی اس روئے زمین پر، اس وقت ایک طرف خراسان میں اسلام پرست ہوں گے اور دوسری طرف ملک شام اور سیریا میں ہوں گے۔ اور اسی وقت میں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ جو بر صغیر ہے، یہاں پر جو ایک کفر کی بہت بڑی طاقت ہے جس میں ہم یہاں رہتے ہیں، جس کا نام ہند ہے، اس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی شریف میں آپ سے 3 حدیثیں منقول ہیں غزوۃ الہند کے نام سے۔ تو غزوہ ہند، ملک شام میں عیسائیوں سے جنگ، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول، دجال سے جنگ، یہ سب ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہونے جا رہے ہیں، جس کے آثار اور جس کی تیاریاں آج شروع ہو چکی ہیں۔ تو پیاری بہنوں اور بیٹیوں، آپ حضرات یہاں علم دین میں مصروف ہیں، اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس فکر اور جس نظر اور جس نظریے اور جن خیالات کے ساتھ آپ یہاں امت کی بچیوں کی ترتیب دے رہی ہیں، وہ وقت غلبہ اسلام کا اور خلافت راشدہ کے دوبارہ سے قیام کا عنقریب و نزدیک آ رہا ہے۔ میں نے دلائل اس لیے دیے کہ کیونکہ آج کا انسان اخبار پڑھ کے فیصلے کرتا ہے، آج کے سامنے قرآن و سنت نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو جائے گا۔ لہذا جب کوئی بات کرے تو پھر اسے یہ دلائل دیجیے۔ ایک حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، غالباً مسلم کی حدیث ہے یہ، جس میں آپ نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب، تو تمہاری جنگ جزیرہ عرب سے ہوگی، فیفتح اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہیں فتح نصیب فرمائے گا، ثم فارس، پھر ایران سے ہوگی، فیفتح اللہ اس میں اللہ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا، ثم تغزون الروم، پھر رومیوں سے عیسائیوں سے ہوگی، فیفتح اللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں فتح نصیب فرمائے گا، اور پھر فرمایا ثم تغزون الدجال، پھر تمہارا مارکا اور تمہاری لڑائی دجال سے ہوگی، فیفتح اللہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فتح نصیب فرمائے گا۔ لہذا 3 جنگیں تو پہلی ہو چکی، اب جو جنگ ہوگی وہ پہلے دجاجلہ سے اور پھر دجال اعظم اور دجال اکبر سے ہوگی۔ عرب سے ہوئی 631 میں فتح ہو گیا، فارس سے ہوئی 641 عیسوی میں فتح ہو گیا، روم سے ہوئی 1453 میں سلطان محمد فاتح کے لشکر نے کشتیاں ریت پر چلا کر قسطنطنیہ اور ترکی کو فتح کر لیا۔ لہذا وہ تینوں جنگیں ہو چکی اور فتح ہو چکی۔ چوتھا مقابلہ جو عالمی ہونا ہے وہ دجال سے ہونا ہے۔ یہودی کے سارے یہودی اس وقت دجال کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جس مقام پر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اسے قتل کریں گے، وَيَقْتُلُهُ عِنْدَ بَابِ اللِّدِ، عِنْدَ بَابِ اللُّدِ، دونوں طرح اسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ لد آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے یہاں پر ایک گیٹ بنایا ہے، اور جس گیٹ پر لکھا ہے ہاذا بابو ملک السلام، یہ سلامتی کے بادشاہ کا دروازہ ہے۔ اسی لد میں اسرائیل نے ایک ایئرپورٹ بنایا ہے، جو ایئرپورٹ ہوا میں تیر رہا ہے اور فضا میں تیر رہا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس آخری بادشاہ کو، جس کی وہ تاج پوشی یروشلم میں کرنے جا رہے ہیں، ان کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی جس پتھر پہ ہوئی تھی، وہ پتھر آئرلینڈ گیا، اور وہاں کے بعد وہ پتھر آج برطانیہ میں رکھا ہوا ہے۔ ملکہ برطانیہ اور برطانیہ کے شہزادے کی تاج پوشی جو ہوتی ہے اسی پتھر پہ ہوتی ہے، لہذا وہ اسے لے کر آئیں گے اور اس کو لا کر کے ہیکل سلیمانی میں رکھیں گے، اور وہیں وہ اس کے دجال کے سر پر تاج باندھیں گے اور اسی پتھر پہ بٹھا کر وہاں تاج پوشی ہوگی، لہذا اسے وہ مسیح داؤد بھی کہتے ہیں۔ تو وہ
وہاں پر انہوں نے اس کی تیاری کے لیے ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہو جائے تو حدیث میں انہیں پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے کوئی نہیں بچائے گا، اس لیے وہ اسے یہاں سے بچا کر زمین سے اٹھا کر ایئر اسپیس میں لے جائیں، اور ایئر اسپیس میں جو تلاش چل رہی ہے کہ مریخ پہ جا رہے ہیں، مارس پر پہنچ رہے ہیں، چندرما کی تلاش چل رہی ہے اور وہاں جگہ خریدی جا رہی ہیں، وہاں پانی تلاش کیا جا رہا ہے تاکہ کسی صورت سے یہودی قوم کو وہاں لے جائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتی یقاتل المسلمون الیہود، جب تک مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کی یہودیوں کی براہ راست جنگ سے پہلے قیامت قائم نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے یہودیوں کی اور مسلمانوں کی جنگ ہوگی۔ فیقتل المسلمون الیہود، لہذا مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ حتی یختبئ الیہود من وراء الحجر والشجر، یہاں تک کہ یہودی پیڑوں کے پیچھے اور پتھروں کے پیچھے چھپنا چاہیں گے اور پیچھے چھپ کر کے وہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے والقواعد من البیت، یعنی وہ زمین کے اندر مکان کی بنیادوں میں، بنیادوں سے مراد ہے بنکر، زمین کے اندر بنکر بنا لیں گے اور ان کے اندر وہ چھپنا چاہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پتھروں کو زبان عطا فرمائے گا۔ فیقول الحجر والشجر، پتھر بول اٹھیں گے، پیڑ پکار اٹھیں گے، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، یا مسلم، اے مسلمان، ورائی یہودیون، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، فقتلہ، اسے قتل کر دے۔ الا الغرقد، صرف غرقد کا پیڑ ہے جو ان کو نہیں بتائے گا۔ آج یہودی پورے اسرائیل میں غرقد کا پیڑ لگا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ زمین پر غرقد کے پیڑ کے علاوہ نہ کوئی پتھر ہمارا معاون بنے گا، نہ کوئی درخت بنے گا، نہ کوئی دیوار بنے گی اور ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے وہ اس کوشش میں ہیں کہ کوئی ایسا اسپیس مل جائے، کوئی ایسا سیارہ مل جائے جہاں زندگی اور رہنے کے سوٹیبل مقام مل جائے، ہم اٹھا کر کے وہاں پر چلے جائیں، خود بھی چلے جائیں، دجال کو لے جائیں، لیکن وہ کچھ بھی کر لیں وہ کچھ ہو نہیں پائے گا۔ اللہ نے جو طے کر دیا ہے وہ طے کر دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے وَيَقْتُلُهُ عِندَ بَابِ اللِّدِّ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد گیٹ پر قتل کریں گے اور قتل کر کے اپنے نیزے پر اس کے خون کو اور اس کی لاش کو دکھا کر کہیں گے دجال کا قتل ہو گیا۔ آج ہم بہت قیامت کے ان نشانیوں کے قریب آ رہے ہیں۔ وہ تو بہت بات کی باتیں ہیں جب سورج مغرب سے نکلے گا، وہ بہت بات کی باتیں ہیں جب دابا نکلے گا، اس سے پہلے جو زمین پر یہ مار کا بپا ہونا ہے، اس کے آثار ان احادیث کی روشنی میں بظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہماری بہنوں اور ماؤں بیٹیوں کو تیار رہنا چاہیے، اپنے سینوں کو استقبال کے لیے تیار کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جائیں اور ہمیں حق نظر نہیں آئے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ آپ کا آگے بھی جو ہے وہ درس چلنا ہے اور بچیوں کی تقریریں ہونی ہیں، لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے۔ حضرت علی کا ایک فرمان ہے، اسے اچھی طرح گرا باندھ لیجئے۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ آج ہم حق پہچانتے ہیں لوگوں سے، ہم نے پہلے لوگوں کو دیکھا، نہیں یہ تو غلط نہیں کہہ سکتے، یعنی ہم پہلے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ جماعت غلط نہیں کہہ سکتی، یہ آدمی غلط نہیں کہہ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے حق کو پہچانو اور حق کو پہچان کر پھر اہل حق کو پہچانو۔ پہلے خود دیکھو کہ یہ حق ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ راستہ ہے عثمانیہ یونیورسٹی تک جانے کا، تو پہلے میں راستے کو پہچانوں اور پھر اس کے بعد یہ کہوں کہ یہ جو ادھر کو جا رہا ہے یہ عثمانیہ راستہ نہیں جا رہا، یہ کہیں اور جا رہا ہے۔ تو پہلے ہمیں حق پہچاننا ہوگا۔ اب حق کے ساتھ جو لوگ ہیں ہمیں ان کی تائید کرنی ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں ابن فلاں اور فلاں۔ حق کیا ہے؟ لہذا جو حق کے ساتھ ہیں ان کی ہمیں تائید، ان کا ساتھ دینا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں اور ہم یہ ترانے بھی پڑھتے رہیں اور ہم یہ باتیں بھی کہتے رہیں اور وہی ہمارا حشر ہو جائے جو بنی اسرائیل کے علماء کا ہوا، جو یہودیوں کا ہوا اور پوری یہودی قوم کا ہوا۔ وہ قوم کیا کہتی تھی جب کافروں سے مقابلہ ہوتا تھا؟ تو یہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے رہنے دو، اب ہمارے درمیان ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ایک رسول آنے والے ہیں، جس دن وہ آ جائیں گے اس دن ہم تمہیں شکست سے دوچار کر دیں گے، جس دن وہ آ جائیں گے اس دن ہم فتح پائیں گے، جس دن وہ آ جائیں گے اس
उस दिन अल्लाह की रहमत आ जाएगी, अल्लाह की खुसूसी नुसरत और ताईद आ जाएगी। आज हो रही है हमें शकीस, आज हमें हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है, लेकिन आखिरी पैगंबर के आते ही फतूहात का दरवाजा खुल जाएगा और कोई ताकत उनके कदमों को रोक नहीं पाएगी। लेकिन हुआ क्या, जब 571 ईस्वी में आप पैदा हुए और 610 ईस्वी में जब आप पर कुरान नाजिल करके आपको रसूल बना दिया गया, तो ये जितने आपकी आमद का इंतजार कर रहे थे सब आपके मुखालिफ हो गए। था ये तो वो नहीं है। कहा क्यों नहीं है? कहा हमारे खानदान से नहीं आए, हमारे खानदान से नहीं आए, ये तो बनु इस्माइल से आ गए, ये तो बनु हाशिम से आ गए, बनु इसहाक से आते तो मान लेते, बनु उमैया कह रहे हैं कि हमारे खानदान से आते तो मान लेते। अल्लाह माफ फरमाए, हमने कई मकाम पर कहा आज जो लोग असबियतों में बटे हुए हैं, जो गिरोह और जमातों में बटे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत मेहदी आ जाएं और हजरत ईसा आ जाएं और हम कहें कि भाई ये तो हमारी जमात से आए नहीं, ये हमारी जमात से नहीं है, और फिर हम अपने जमात के अमीर से जाकर के तस्दीक लेके आए कि हजरत जरा बताइए कौन है, तो वो जमात के जो जिम्मेदार है वो टेलीविजन पर बैठे होंगे, वो पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा होगा ये तो आतंकवादी है, ये तो दहशतगर्द है, अरे दहशतगर्दों ने मक्का पे कब्जा कर लिया है, आज दहशतगर्द मक्का के अंदर जमा हो गए हैं और दहशतगर्द के हाथ पे बैठ ले रहे हैं, ये तो अब दुनिया को खत्म कर देगा और ये कर देगा। ठीक है, उसे पकड़ने के लिए सुफियानी का लश्कर चल पड़ा है और सीरिया से, मुल्क शाम से या इसराइल से एक सुफियानी जा रहा है, अभी उनको सबक सिखाते हैं, तो सारी दुनिया का मीडिया उनको दहशतगर्द और एंटी नेशनल और न जाने क्या क्या कह रहा होगा। ऐसे में जो लोग इन हदीस को नहीं जानते हों और जो युकातियून अल हक वाली हदीस को न पहचानते हों, मैं ये भी बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इस हदीस को बयान करके ये भी कहा कि ये जमात मुल्क शाम में होगी। अभी चंद दिनों पहले आपने अखबारात में सुना होगा ईद के बाद कि अलगूता का बहुत तस्करा हुआ था, अलगूता में गैस फेंकी गई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है कि जंग के दिन मुसलमानों का खेमा अलगूता में होगा, और आज जो ताकतें बरसरे पैकार हैं वो अलगूता में खेमा जन है। तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा, हम इमाम मेहदी को भी कहेंगे वो तो टेररिस्ट हैं, और हमने जो अपनी जमातों के खोल बना रखे हैं, जो अपने गिरोह बना रखे हैं, और फिर पूछेंगे जरा हजरत चलिए अपने अकाबिर से जाकर के पूछते हैं अकाबिर की क्या राय है, तो अकाबिर तो ये कहेंगे कि नहीं अभी गौर किया जाए, ये तो फितने और फसाद की बात है, ये तो लड़ाई और झगड़े की बात है, इस्लाम और लड़ाई झगड़े की बात कहा करता है। नहीं, इंसान तो इसकी बात नहीं करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे जमीन पर तो वो यहूदियों के कत्ल के लिए आएंगे, और जब यहूदियों को वो कत्ल कर रहे होंगे तो उस वक्त लोग क्या हजरत ईसा को ये देंगे कि ये सही है? जो लोग ये समझते हैं कि किसी हाल में भी कुछ नहीं हो सकता। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की किताब ने हमें जो हुक्म दिया है वो हमारे लिए आमन्ना व सद्दुकना है। बहरहाल हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बिल्कुल वही मिसाल पेश करनी है जो तालूत के लश्कर के साथ पेश आई थी। निकले बहुत सारे लोग, बड़े नारे लगाते थे, क्योंकि गुलाम कौमें नारे बहुत लगाती हैं, बड़ी तकरीरें करते थे कि ऐ शमवील हमें कोई कमांडर दे दो, ऐ शमवील हमें कोई रहबर दे दो, और जब हमें कमांडर मिल जाएगा तो हम उसकी क़ियादत में जंग करेंगे और बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराएंगे और जालूत से छीनेंगे। उन्होंने कहा कि अरे मुझे लग रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? नहनु उखरिजना मिन दियारिना व अबनाइना, हम अपने घरों से भी निकाल दिए गए और अपने बेटों से जुदा कर दिए गए, लेकिन हम नहीं करेंगे मुकाबला। और नतीजा वही हुआ कि फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने क़िताल और जंग को फर्ज कर दिया, तवल्लौ, फिर गए, भाग गए। कहना नहीं, ये तो नहीं इसका दौर का है, अभी इसका जमाना तो नहीं है। और जब कहा कि अमीर कौन है, कहा अमीर तो तालूत है, अमीर तो तालूत है। कहा तालूत अमीर कैसे हो सकता है, वो हमारे ऊपर बादशाह कैसे हो सकता है? नहनु अहक्कु मिन्हु बिल मुल्क, अरे बादशाहत के सरदारी के हकदार तो हम। क्या आज आले सऊद से पूछे आप क्या अबू बकर बगदादी अमीर है, तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है? कौन है अबू बकर बगदादी, ये कहाँ पैदा हुआ है? अरे हम हैं खानदानी, लिहाजा इमारत का तो हक हमें है, हम हैं खातिमुल हरमैन शरीफैन, हम हैं मक्का और मदीना के खादिम, लिहाजा इमारत तो पूरी दुनिया पर हमारी चलेगी। ये कहाँ से आ गया अबू बकर बगदादी, ये कौन होता है?
اسی طرح طالوت کے بارے میں انہوں نے اختلافات پیدا کیے، مگر کیونکہ اس وقت نبی موجود تھے، نبی نے کہا کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ ہو گیا، امیر یہی رہیں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے امیر بناتا ہے، اللہ اپنے فیصلوں پر قادر ہے۔ انہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اسے جنگی علم بھی دیا ہے اور جسم بھی دیا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں بسطۃ فی الجسم سے مراد ہے دل کی مضبوطی اور جنگی ہنر۔ نکلے باہر آپ پانی پی کر نہر فرات سے لیٹ گئے، منع کیا تھا مت پینا پانی پیتے رہے، سو گئے وہیں نہیں جائیں گے۔ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم جالوت کے لشکر سے مقابلہ نہیں کرتے۔ لیکن کتنے لوگ تھے وہ؟ 313 تھے، یہی 313 بدر میں تھے، یہی تعداد رسولوں کی ہے 313، یہی امام مہدی کی شروع میں تعداد ہوگی 313، یہی 313 نکلے اور اعلان کیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ جیسے آج سمجھ میں نہیں آتا نا کہ اتنی چھوٹی جماعت اتنی جلدی کیسے ابھر جائے گی، کیسے قبضہ کر لے گی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ کتنی جماعتیں چھوٹی تھیں اور انہوں نے بڑی جماعتوں پر غلبہ حاصل کیا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بیت المقدس کو فتح کرایا، اور سینکڑوں سال تک بنی اسرائیل کے عروج کا دور رہا۔ داؤد علیہ السلام نبی بنے اور بادشاہ بنے، پھر سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، نبی اور بادشاہ بنے، کتنی دور تک عروج کا زمانہ چلا۔ اسی طرح ہمیں اس دور میں بالکل یہی کنڈیشن ہے، سیم اس امت کا یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے طالوت کے لشکر کو لے کر۔ اس امت کے امیر مہدی ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ داؤد علیہ السلام کی حیثیت میں آ کر 1 پوائنٹ پروگرام لے کر آئیں گے، آج کے دجال کا خاتمہ، جیسے وہاں جالوت کے خاتمے کے لیے داؤد پہنچے تھے۔ یہی بالکل اس سینیریو میں یہی حالات بنے گے، ان میں مخلص ترین امت مسلمہ کو آگے بڑھنا، وہ 313 رہ جائیں یا 3000 ہو جائیں، تو بہرحال ان تمام حالات پر، احوال پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تیاریوں کی ضرورت ہے، کسی کے پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے، کہاں تک سینسر کریں گے خبروں کو، یوٹیوب ہے، ویڈیو ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سب دیکھ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، استقبال رمضان کی تیاریاں بھی کریں، لیکن یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح رمضان کی 17 تاریخ کو سن 2 ہجری میں حق و باطل کو جدا کر دیا تھا، باطل ادھر پڑا تھا اور حق ادھر پڑا ہوا تھا، پھر 8 سال گزرے، 8واں سال آیا، یہی رمضان کا مہینہ تھا، 20 تاریخ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کو جو 8 سال پہلے مکہ سے ہجرت کر کے جا رہا تھا، اپنے باغ اور کھیتیاں چھوڑ کر جا رہا تھا، جس نے سمیہ کو راستے اور جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا تھا، وہی لشکر فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہو رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے امن، ومن اغلق بابه فهو آمن، ومن ادخل مکہ فمن ادخل الکعبہ الحرم فهو آمن۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی آنے والی 17 رمضان کو اور 20 رمضان کو اللہ رب العزت ہمیں فتح کے دور بھی دکھائے، اور آنے والے اس رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کے صحیح معنی میں استقبال کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ بغداد کو فتح نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کی جو جون کیری اس ایک طوائف کو لے کر اپنے ساتھ آیا ہوا ہے، اسے ناکام و نامراد واپس لے جائے، اور اللہ رب العزت امت مسلمہ کی فتح کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔